اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف پہلے درجے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے۔ کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے۔ اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسی وقت یہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے خلاف فیصلہ ہے اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، آپ اجلاس بلائیں۔ اس طرح کی بے سروپار اقدامات کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے، لہذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ۔ کل تاریخ رکھ دی ہے، کل تاریخ کی ہوئی ہم نے کہا بھی ہے۔ اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پریس ڈراپ کریں گے۔ چلیے وقار صدیق صاحب، وقار صدیق صاحب کو میں نے فلور دی پلیز اس کے بعد سب کو ملا۔ دو تین دن رہ گئے ہیں چیئرمین کے الیکشن میں، ایسے کیا اختلاف ہے پی ڈی ایم میں کہ ڈپٹی چیئرمین کا آپ نے نام نہیں کیا، حالانکہ ایک آپ کا فارمولہ موجود تھا اور دوبارہ ٹویٹی کر دی؟ نہیں، یہ اس طرح ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے دوسرا عہدہ ہے، اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی، تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا، تاکہ ہم اتفاق کریں۔ حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا، جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے۔ حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے، مگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے۔ I'm sure کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھیں گے۔ مولانا صاحب، یہ غیر آئینی جو آپ نے کہا کہ اجلاس بلائیں گے، کیا آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ کیا آپ اس کے لیے سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ جو غیر آئینی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجلاس کیا ہے، مطلب یہ اعتماد والا جو ووٹ لیا ہے، تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کیا آپ جائیں گے؟ کیونکہ غیر آئینی قدم ہے اور سپریم کورٹ آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد اس پر کوئی سہیل صاحب، مولانا صاحب یہ بتائیں کہ صدر کے حوالے سے کوئی مواخذے کی تحریک یا کوئی ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر کی طرف وزیر اعظم کو رجوع کرنا چاہیے تھا، تو اس حوالے سے مواخذے کی تحریک کی بھی کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ نہیں، ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے اور نہیں تھے، جو ایجنڈا ہمارے سامنے تھا
جی گربانی صاحب نادر گربانی صاحب. نمبر گیم کی بات کری ووٹ آف کانفیڈنس کیا گیا اس حوالے سے تو جیسے گیلانی صاحب کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نمبر گیم سے متعلق یا اسپیکر کے انتخاب سے متعلق آپ نے تحفظات پیدا کیا ہے تو ان کے خلاف کے حوالے سے کوئی رسمی فیصلہ ہوگا دوسری جو نام مار کی بات کی جا رہی ہے اس پہ مسلسل ایک پنڈی کا آپ سے نام ہے تو کیا راول پنڈی کا آپ سے نظر موجود ہے ادھر جایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک گیلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے ہار مان چکا. وہ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی پاکستان کی سینیٹ الیکشن ہارا ہے, اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرامہ کا کانفیڈنس ووٹ کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے. ان سارے حل کرنے کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اگر سینیٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو روک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اونچے حرکتیں استعمال کر کے غیر جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے ہمارا کینڈیڈیٹ کو روکنا چاہتے ہیں. مگر ہم الیکشن کمیشن سے بہت امید رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بائی الیکشنز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے اسٹینڈ لیا, جیسے انہوں نے آئین پہ کوئی سودا نہیں کیا, ویسے ہی وہ نیشنل اسمبلی سے منتخب سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی کے سامنے بھی کوئی حرکتیں کھڑے نہیں کریں گے. ہم اپنے عدالت سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا امیدوار کو, اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا امیدوار جیتیں گے تو اس کو وہ کسی طریقے سے ریس سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں. مگر ان کی یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوں گی. 12 تاریخ کو الیکشن ہوگا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیتیں گے. جہاں تک ہمارا لانگ مارچ کا سوال ہے, اس پہ ہم نے ہمارا پچھلے جو سربراہی اجلاس ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا, اعلان بھی کیا تھا, اور اس کے جو بھی لاجسٹکس ہے, جو بھی پریکٹیکلٹیز ہے, سارے کے سارے پارٹیز ایک پیج پہ ہیں. میرا خیال ہے فیض آباد کا نام لیا گیا ہے تو فیض آباد دونوں دلی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں. جی شاکر صاحب یہ فرمائیں کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. چیئرمین صاحب بلاول صاحب کل گئے, چودھری برادران سے بھی ملے, حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ملے. سنا ہے کہ میاں صاحب مریم صاحبہ نہیں چاہتے مسلم لیگ کے پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی ہو. کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ایسے بات بھی نہیں ہوئی, اس لیے کہ میں پھر میٹنگز میں آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئی ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق. جہاں پر پاکستان مسلم لیگ کیوں کا ملاقات تھا وہ میں کافی دیر سے چودھری شجاعت صاحب کا صحت پوچھنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. کل مجھے وہ موقع ملا. حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا ہمارا قائد اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہی ہے. 2 سال بعد حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے تو ہمارا ملنا بنتا ہے, ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے. ہم سب اتحادی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر کے نیچے. لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقف دہرایا ہے, ایمفسائز کیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے. کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے, کہاں ہونا ہے, کب ہونا ہے, یہ سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہی کر سکتے